حدیث شریف میں اور عجیب بات فرماتے ہیں کلکم بنو آدم وآدم من تراب، فرمایا تم سب چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. سب کا باپ حضرت آدم، سب کی ماں حضرت حوا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ پر نہیں چل رہے ہو، تم شیطان کی راہ پر چل رہے ہو. اور آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور سب کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا. ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سونے سے پیدا کیا، جو غریب ہے اس کو مٹی سے نہیں، فرمایا سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے. خدا کے ہاں سارے انسان برابر ہیں، لہذا آپس میں پیار کرو، محبت کرو، جوڑ پیدا کرو. ایک گاؤں میں رہتے ہو تو ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے تاکہ نفرتیں ختم ہوں. فرقہ پرست طاقتیں اس دیش میں نفرت کو ہوا دے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہیں. جمعیت علماء کہتی ہے کہ نہیں، نفرت کی دیوار کو ختم کرو اور پیار کے نغموں کو، محبت کے پھول کو برسانے کا کام کرو، تاکہ جس طرح ہم پہلے پیار اور محبت سے رہتے تھے آگے بھی ہم پیار محبت سے اور اپنائیت سے رہنے والے بن جائیں. بتاؤ اس پر عمل کرو گے؟ دیکھو یہ 3 باتیں کہی گئی ہیں اس حدیث شریف میں کہ اگر چین، سکون، امن کی زندگی چاہتے ہو اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو 3 کام کرو. پہلا کام یہ کہ تم طے کرو کہ جو کھائیں گے کمائیں گے وہ حلال کا ہوگا. دوسرا کام یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے. تیسرا کام یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے کبھی کسی کو دکھ اور نقصان نہیں پہنچائیں. کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے؟ میں نے کہا تھا کہ ان 3 باتوں کے بعد ایک آخری بات کہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان یہاں جمع ہیں میں ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، تمہیں کامیابی کبھی نہیں ملے گی جب تک تم اس بات کا عہد نہ کرو کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. جب تک نماز کی پابندی نہیں کرو گے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے کھڑے ہیں، اگر ایک ایک سے معلوم کرو تو پتہ یہ چلے گا کہ اس مجمع میں موجود 90% لوگ وہ ہوں گے جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے. بہت سے وہ ہوں گے جو صرف جمعے کی پڑھتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوں گے جو پڑھتے ہیں روزانہ، مگر کبھی 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی، 2 چھوڑی، جب ٹائم ملا پڑھ لیا، ٹائم نہیں ملا تو نہیں پڑھا. نماز کے ساتھ کھیل مت کرو، ورنہ خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے تو نجات کا راستہ تمہیں نہیں مل سکے. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ یہ طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. نماز کی وجہ سے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا. نماز کی وجہ سے خدا تمہیں بیماریوں سے محفوظ کرے گا. نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے رکے ہوئے کاموں کو پورا کرے گا. نماز کی وجہ سے خدا کامیابی کی دہلیز تک تمہیں پہنچا کر کے رہے گا. اور نماز چھوڑ دی تو تم میں، ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.